أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم الجمعة صدق الله العظيم. سبحان اللہ. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور، یہ چمن تو یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک جیسا مقدس بابرکت رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا یہ آخری عشرہ اور آخری دن، جو کہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور امت محمدیہ کا ہر مرد، ہر فرد، ہر شخص، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر عورت اور ہر بچہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں. وداع کا معنی کسی کو رخصت کرنا ہوتا ہے. کوئی مہمان کسی کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اس کو رخصت کرنے کے لیے کسی جگہ جاتا ہے، وہ اسے رخصت کرتا ہے، اور رخصت کرتے وقت عجیب قسم کی کیفیات وہاں پیدا ہوتی ہے. کوئی پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی غم میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی رو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں اب اس کی ملاقات مجھ سے ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں کہ میں ان سے ملوں گا یا نہیں ملوں گا. تو اسی طرح ایک وقت تھا کہ امت محمدیہ کا ہر شخص رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے آنے کی تیاریاں کر رہا تھا اس کے استقبال میں، اور وہ ایک دوسرے کو مل رہا تھا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہم افطاری کریں گے، ہم سحری کریں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم لوگوں کو روزے افطار کروائیں گے، ہم تراویح پڑھیں گے، ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، ہم ذکر اور اذکار کریں گے، ہم لیلۃ القدر کی بابرکت راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے. ایک وہ وقت تھا، اور ایک آج وقت ہے کہ رمضان المبارک کے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے جانے میں غم میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پریشانی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ نے رحمتوں کا مہینہ دیا تھا، پتہ نہیں اب آنے والی زندگی میں ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بڑے تکلیف میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے غم میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں تراویح بھی آنے والے مہینے سال میں نظر ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم روزے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، پتہ نہیں ہمیں لیلۃ القدر کی یہ بابرکت راتیں ملے گی یا نہیں ملے گی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ساری رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے بعد رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے جانے پر خوشی نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح حالت میں پورا کرنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، ہم نے رمضان کا ادب کیا، ہم نے احترام کیا. وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور بڑے بدقسمت ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ رمضان کی قدر نہیں کی ہوتی اور رمضان کے جانے پہ خوشی کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے رمضان جا رہا ہے، عید کی نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے سے خوشی سے ملیں گے، میٹھی چیز کھائیں گے اور بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ایک طرف ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ نافرمان لوگ ہوتے ہیں. ایمان والے لوگ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ احترام کے ساتھ گزارنے کے ساتھ جو ہے وہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے خریدار بن کر خوش محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف نافرمان رمضان المبارک کے مقدس مہینے
مہینے کی ناقدری کر کے جہنم کے خریدار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عید الفطر کی جب نماز ہوتی ہے بڑے اچھے اچھے کپڑے بعض لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چہرے ان میں سیاہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ چہرے ان میں سے آپ کو نورانی نظر آ رہے ہوں گے۔ نورانی چہروں والے وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا ادب اور احترام کیا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچھے کپڑے پہن کر بھی سیاہ دار معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مہینہ رمضان کا ملا لے کر انہوں نے روزے دیے، انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور رہے، اللہ کی طرف سے انوارات لینے سے دور رہے۔ یہ جمعۃ الفدا ہے۔ فدا کا معنی کسی کو رخصت کرنا ہوتا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کا نام آج کیا کہنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک میں بھی سب سے بڑا اہم دن جمعہ کا جو ہے وہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے جمعے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا۔ جب جمعۃ المبارک کا دن تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا تھا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی تھی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تھا، وَقُلْنَا يَا نُوحُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ جب انہیں آگ سے نکالا گیا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے ان کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، اگرچہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو کنویں سے رہائی ملی تھی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب مکہ المکرمہ جیسا عظیم اور تاریخی اور بابرکت شہر فتح ہوا تھا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد آخری نبی بنا کر، آخری امتی عطا کر عبادت کے لیے کوئی جمعہ عطا فرمایا تو جمعۃ المبارک کا دن عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعۃ المبارک کی بہت سی خصوصیات ہیں، افضل ترین جمعہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بابرکت دن تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، آپ کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں گے، کیسے پہنچایا جائے گا، آپ تو مٹی ہو جائیں گے، آپ تو ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام پر زمین کو جو ہے ان کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اگر مٹی انہیں ان کے جسم کو خراب کرے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح حالت میں ہوتے ہیں، یہ صحیح جسم کے ساتھ جو ہے وہ نبی پیغمبر رسول قبروں میں ہوتے ہیں۔ آپ درود پڑھو گے مجھ پر، مجھ تک جو ہے آپ کا درود پہنچایا جاتا ہے۔ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا حوض کوثر پر پہنچ کر میرے ہاتھوں سے جوم کوثر پیے گا۔ فرمایا درود پڑھنے والے کو اچانک موت نہیں آئے گی، درود پڑھنے والا حادثاتی موت سے بچتا ہے، درود پڑھنے والے کے دل و دماغ معطر ہوتے ہیں، نور سے بھر جاتا ہے، درود پاک پڑھنے والا جسمانی اور ذہنی طور پر پاکیزہ بن جاتا ہے، درود پاک پڑھنے والے کی فکر پاکیزہ بن جاتی ہے، سوچ پاکیزہ بن جاتی ہے، اس کی زندگی پاکیزہ بن جاتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، میں آپ کو ایک دن کی بات بتا رہا ہوں، یہ شہد کی مکھیاں جو ہے جن کا شہد آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ میٹھا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کی مکھیوں کو جمع کیا۔ یہ رسول اللہ سرکار شہد کی مکھیوں کو جمع کرنا اور ان سے بات کرنا یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، یاد رکھیں۔
ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے کرامت۔ معجزے کا تعلق فقط نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کرامات کا تعلق چاہے وہ صحابہ ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، ولی ہوں، جتنے بھی نیک ہوں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ معجزہ میں نبی جو ہے، کوئی رسول ہے یا پیغمبر ہے، تب اپنی امت کو، اپنی قوم کو دکھا سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم و اجازت ہو۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اپنی اجازت سے اپنی قوم کو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، یہ یاد رکھنا۔ تو شہد کی مکھیوں کو بلایا، فرمایا کہ اے شہد کی مکھیوں، تم یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا شہد میٹھا ہوتا ہے، یہ کیسے میٹھا ہوتا ہے، ہمیں تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، شہد کی مکھیوں نے، اللہ کے رسول اس میں ہمارا کمال نہیں۔ میں کیسے؟ میں بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ ہم صبح صبح فجر کی نماز کے بعد باغ میں جاتی ہیں، تو مختلف جو باغ ہوتے ہیں، چمن ہوتے ہیں، ان میں جتنے پھول لگے ہوتے ہیں، ہم ان سے رس چوس کر اپنے چھتے پہ ڈال دیتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد تو میٹھا ہوتا ہے، پھولوں سے نکلنے والا رس پھیکا ہوتا ہے، تم اسے میٹھا کیسے بناتی ہو؟ تو شہد کی مکھیوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جتنا سفر باغ سے چل کر اٹھتے ہوئے اپنے چھتے پر پہنچنے سے پہلے کرتی ہے، اتنے سفر میں، اتنے راستے میں، اتنی دیر میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتی رہتی ہے، اللہ اس درود پاک کی برکت سے اس کو چینی سے بھی زیادہ میٹھا کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اگر شہد کی مٹھاس ملی ہے تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے ملی ہے۔ یہ رمضان کا آخری دن، آخری اشرا، اختتام پذیر ہے، رحمت اور برکت والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ایمان والوں پر کیفیت اور ہوتی ہے، نافرمانوں پر کیفیت اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے غم زدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کب ہمیں نصیب ہوگا۔ تو جو لمحات ابھی باقی ہیں ان کی ہم قدردانی کریں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے چاند کی رات لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب فضولیات کرتے ہیں، کوئی پٹاخے کو پتہ نہیں کیا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند رات جو میرا امتی رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر کے اسے صاف کر دیتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی باہر۔ چاند رات عبادت کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جمعۃ المبارک ہے، جمعہ اجتماع سے ہے۔ اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے کے، شہر کے یا کسی اور دیہات کے لوگ اکٹھے ہو کر مسجد میں آ جائیں اور وہ جمع ہو جائیں، تو اس کو اجتماع کہتے ہیں۔ وہ خطیب کے پاس آ کر ان کی باتیں سنتا ہے، علماء کے پاس آتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں۔ تو اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بے عینی ہی یہی نقشہ قیامت کے دن ہوگا جب حشر کا میدان ہوگا۔ وہاں میدان مزید میں پہلی صفوں میں انبیاء ہوں گے، دوسری صفوں میں جناب صحابہ ہوں گے، تیسری صفوں میں جناب شہداء، صالحین، متقی، پرہیزگار، غوث، کتب، ابدال، ولی سب ہوں گے۔ اور وہاں نور کی کرسیاں بچھائی جائیں گی، وہاں نور کے تخت بچھائے جائیں گے، اور اللہ رب العزت ان نور کی کرسیوں میں درمیان میں جلوہ افروز ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پیچھے بیٹھنے والا بھی وہاں یوں محسوس کر رہا ہوگا کہ میں پہلی صف پہ بیٹھ کر اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ ایسے انداز کے ساتھ میرا اللہ اپنے بندوں کو اکٹھا کرے گا۔ تو وہاں بھی جیسے آپ 7ویں دن یہاں مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن، لیکن یہ یاد رکھنا جس طرح آج صبح اور شام 24 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، رات آ جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، رات چلی جاتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے، وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ ایک ہی ماحول اللہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ وہ کون سا ماحول ہوگا؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے جو ہوا والا وقت ہوتا ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، صبح صادق کا وقت ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ وقت اللہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اپنے نیک بندوں کو جنت میں عطا فرمائے۔ اور وہاں جناب اکٹھے ہوں گے، اللہ ساری نعمتیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گے اے جنتیوں، کسی نعمت کی کوئی باقی گنجائش رہ گئی ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں اللہ، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، یہ جنت کی نعمتیں مل گئی، یہ محلات مل گئے، یہ حوریں مل گئی، یہ غلمان مل گئے، یہ خدام مل گئے، اور جناب یہاں بہت کچھ مل گیا، اور کون سی نعمت باقی رہ گئی؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ایک باقی نعمت رہتی ہے، فرمائیں گے اے اللہ آپ ہی بتا دو۔ اللہ فرمائیں گے نہیں میں نہیں بتلاتا،
جاؤ دنیا میں ان ممبروں پر بیٹھ کر مسجدوں میں جو علماء آپ کو خطیب دین کی باتیں بتاتے تھے ان سے جا کر پوچھو کہ آج جنت میں کون سی نعمت باقی ہے. وہ سارے لوگ اپنے اپنے چھت کے اور شہروں کے علماء کے پاس رہیں گے جن کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے تھے. ان سے پوچھیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک بات کہی ہے کہ آپ کی ایک نعمت باقی رہ گئی ہے, وہ کون سی؟ تو علماء کہیں گے ہاں ایک نعمت رہ گئی ہے, وہ ہے کہ اللہ اپنا دیدار ہمیں کرنا ہے. سبحان اللہ, بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دو, ساری نعمتوں کا بشک نہ ہمیں ملے, ایک اپنا دیدار کروا دو. تو وہ سارے لوگ بھاگے ہوئے آئیں گے اور میں کہ اے اللہ تیرا دیدار باقی رہ گیا ہے, تو ہمیں اپنا دیدار کروا دے. وہ کہیں گے سر سجدے میں ڈال کر, امتی کہیں گے اے اللہ ہم نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا, تمہیں دیکھے ہم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ, ہم نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا, دل دے کے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا تھا, ہم نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا, لیکن تو نے جو کتاب اپنے نبی کو دی تھی ہم نے اس قرآن کو پڑھا تھا, ہم نے تیرے نبی کو بھی نہیں دیکھا تھا, ہم نے تیرے نبی کی سنت پہ عمل کیا تھا, ہم نے تیرے نبی کی سیرت پہ عمل کیا تھا, ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا, لیکن ہم آپ پہ ایمان لے آئے, آپ کے نبی پر ایمان لے آئے, رسولوں پر ایمان لے آئے, پیغمبروں پر ایمان لے آئے. اللہ تو اپنی نعمت میں سے یہ سب سے بڑی نعمت جنت کا دیدار تو کرا دے. اللہ اس نور کی کرسی پر بیٹھیں گے اور ایک ایک کا حدیث میں آتا ہے ایک ایک کا نام لے کر اللہ فرمائے گے کہ عبد الرحمن, ابو بکر, عبداللہ بتا تیرا حال کیا ہے, ٹھیک تو ہو, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. کیا کیفیت ہوگی؟ اب استاد کسی شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہو, وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ استاد میری طبیعت کہاں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ خود پوچھیں گے کہ عبد الرحمن, عبداللہ, ابو بکر نام لے کر کہیں گے کہ کیا حال ہے, دنیا کی ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم, اب تمہیں کوئی محسوس ہو رہا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ دنیا کی کوئی پریشانی نہیں محسوس ہو رہی, کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, تم نے اپنا دیدار کروا دیا ہے. ایک جو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے, اس میں لکھا ہے کہ ہزاروں سال تک اس کی خوشبو جو ہے وہ جنتی جنت میں حاصل کرتا رہے گا, اس کی مٹھاس اسے لگتی رہے گی, حاصل ہوتی رہے گی. تو جنت لینی ہے یا نہیں لینی؟ ہم نے اللہ سے بولو, جنت کی نعمتیں لینی ہے یا نہیں لینی؟ تو پھر اس آخری لمحات میں ہم سب مل کر اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں. جو لمحات باقی ہیں بس اللہ کو اپنا بنا لے. اب جو اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا ہے نا, خدا کی قسم ہم اس علم کو حاصل نہیں کرتے. ہم تو انگلش, ریاضی, سکول اور یہ فلاں ڈگریاں لے کر, کتنے لوگ ہیں میرے سامنے مجھے تو ملتے رہتے ہیں کہ میں جی ایم اے کیا کر رہے ہو, فارغ, انجینئر جی فارغ, فلاں سکول میٹرک جی فارغ, حافظ قرآن تمہیں تو فارغ نظر آئے, عالم دین تمہیں کو بیٹھا ہوا فارغ نظر آئے, وہ سارے دین کی خدمت کے لیے نظر آ رہے ہیں, مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے, کوئی قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں نظر آ رہا ہے, کوئی ذکر کرتے ہوئے, کوئی عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اس علم کو علوم عقلیہ ہو نقلیہ ہو ان کو حاصل کرنے والے بن جاؤ. خدا کی قسم جس نے میرے نبی پہ اترنے والا علم اپنے سینے میں محفوظ کر لیا, قیامت کے دن میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے وہ سب سے پہلے جنت میں داخل. اور جنہوں نے علوم کو حاصل کیا ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیسے محمد کا کلمہ پڑھ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے امام ہیں, وقت کے امام ہیں, کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے, ہزاروں لوگوں کا مجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ. تو ایک یہودی آیا, کسی گھوڑے پر سوار یا اونٹ پر سوار ہے, نے کہا آپ امام اعظم ابو حنیفہ ہے؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا آپ کے بارے میں ہم نے بڑی شہرت سنی ہے, اللہ نے آپ کو بڑا کمال کا علم عطا کیا ہے, تو میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, تو اگر آپ نے صحیح آپ نے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو پھر اے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, فقط میں ہی نہیں یہ میرے جتنے بھی رشتے دار اور دوست ہیں میں ان سب کو پکڑ کر لے آؤں گا اور اس علوم عقلیہ نقلیہ کے سوالوں کے جواب سن کر متاثر ہو کر محمد کا کلمہ پڑھ کے ہم سب مسلمان ہو جائیں. سبحان اللہ. اب سارے لوگ حیران ہو گئے, ہزاروں کا مجمع, تو ہماری طرح تھوڑا ہوتا تھا کہ 10, 15, 20, 25, وہاں تو اس وقت کے جو محدثین درختوں کے پاس ہی بیٹھا کرتے تھے تو ہزاروں لوگ, بلکہ اس وقت کے تو بادشاہ دوزانو ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا کرتے تھے. تو ہزاروں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا تھا. آج تو کوئی کسی کو عالم جا رہا, کوئی قاری جا رہا, اسے سلام بھی نہیں کرتے. یہ حقیر قسم کے مولوی تجھے پھر چل رہے ہیں, پھر ان کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے, تو مرنے کے بعد ان کی عظمت کا پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اللہ نے ان کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے. تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں, فرمایا ان کو آگے آنے دو. وہ شخص آگے آیا, فرمایا کون سے سوالات تیرے ہیں, پوچھو.
تو سوال بھی یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے اور جواب بھی سننے اور یاد کرنے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس یہودی نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نظر نہیں آتے، اللہ رب العزت نظر نہیں آتے، ہم نے دیکھا ہے نظر؟ بولو نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں نا کہ کوئی کائنات کا خالق اور مالک ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، ہم اسے مانتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن مانتے ہیں۔ تو بتاؤ تم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اسے مانتے کیوں ہو؟ سوال سمجھ میں ہے آپ کو؟ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، مانتے کیوں ہو؟ اس کا جواب چاہیے۔ فرمایا اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ فرمایا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو سوال کی قسم کا کر لوگ بڑے حیران ہیں کہ یہ عجیب قسم کا بدو ہے، سوال عجیب کر رہا ہے، اللہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا جی کوئی اور سوال؟ اس نے کہا اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے سوال ہو گئے؟ تین سوال ہو گئے۔ پھر اس نے کہا یہ بتا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، اللہ ہے، اللہ کے بعد جناب فرشتے ہیں، فرشتوں کے بعد جنات ہیں، پھر انسانوں کی مخلوق اور دیگر مخلوق، بتاؤ اللہ سے پہلے کون سی مخلوق؟ کتنے سوال ہوں گے؟ 4۔ پھر اس نے کہا اچھا ایک اور سوال بھی ہے کہ جب ہر کام انسان کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس انسان کو جو ہے اللہ کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ جب کام ہی اللہ کی مرضی سے اس کو لعنت ملامت کیوں کرتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا تمہارے جواب سوال پورے ہو گئے، اور کوئی ہے؟ فرمایا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں تک تیرا پہلا سوال کہ اللہ نظر نہیں آتے تم اسے مانتے کیسے ہو، مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا، اٹھا کر اس کے چہرے پہ منہ پہ مارا تو اسے ذرا درد محسوس ہوا، تکلیف محسوس ہوئی، رونے لگی، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا وقت کے امام آپ بھی بڑے عجیب محدث ہو، میں نے سوال پوچھے آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر میرے منہ پہ مار دیا، یہ کون سے سوالوں کا جواب؟ میں قاضی کے پاس لے کر جاتا ہوں، وہاں فیصلہ کرواتا ہوں، تم کون سے علماء آگے ہو اس قسم کے سوالوں کا؟ امام صاحب نے فرمایا لے جاؤ کوئی بات نہیں۔ تو وہاں ہزاروں جناب سپہ سالار اور بڑے لشکر کے بڑے جناب وزراء دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، امام صاحب بھی جا رہے ہیں، اور اس نے کہا جی قاضی صاحب یہ عجیب و غریب دنیا کے عالم ہے، میں نے ان سے یہ اس قسم کے سوال کیے، انہوں نے مٹی کا ڈیلا اٹھا کر مجھے مار دیا، کہا یہ تیرے سوالوں کا جواب ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کیا یہ کون سا انداز ہے تمہارے سوالوں کا جواب دینے کا؟ فرمایا بالکل یہی جواب ہے۔ میں بھی سے پوچھو میں جواب دیتا ہوں ان لوگوں کے سامنے۔ قاضی صاحب نے کہا اچھا اگر تم نے صحیح حالت میں یہ جواب دے دیے یہ بھی نہیں میں بھی محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ کے ساتھ۔ اب اس شخص نے کہا کہ پہلا میں نے سوال کیا تھا کہ اللہ نظر نہیں آتا مانتے کیوں، تو انہوں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا مارا، مجھے درد محسوس ہوا۔ تو امام صاحب نے فرمایا اس نے جب یہ پہلا سوال کیا تھا نا کہ اللہ نظر نہیں آتے اسے مانتے کیوں، میں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اسے مارا تو اسے درد محسوس ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ درد تو نظر نہیں آ رہا لیکن درد محسوس کیوں کرتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ درد نظر آتا ہے، تکلیف نظر آتی ہے لیکن محسوس تو ہوتی ہے لیکن درد ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تکلیف جو ہے ہو رہی ہے۔ بولا جواب ہوگی، قاضی صاحب کو بھی جواب نہ ہے، وہ بھی خاموش۔ تو میں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تو میں دوسرا اس کا سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نیچے بیٹھے تھے، وہ جو سوال کرنے والا بادشاہ تھا یا عام شخص تھا وہ جناب اونچی جگہ پر بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا تو نیچے اتر مجھے یہاں بیٹھنے دو۔ وہ نیچے آیا، امام صاحب زمین سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئے، فرمایا تیرے جیسے نافرمان کو اللہ اوپر سے اٹھا کر نیچے بٹھا رہا ہے اور میرے جیسے نیک اور متقی آدمی کو محدث کو نیچے سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا ہے، دیکھو اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خاموش ہو گیا، یہ بات بھی بڑی ٹھیک ہے، لاجواب ہو گیا، نہ قاضی کو جواب نہ اس آدمی کو کوئی جواب۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا جہاں تک اس کا یہ تیسرا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ اس طرح کے اس وقت کہاں ہے، تو یہ اس کو اگر کسی جگہ چلتا ہوا چراغ مل جائے تو یہ میرے پاس لے آئے، تو بیچارہ تلاش کرتا کرتا لے آیا، چراغ رکھا دیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تو نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ کا رخ اس وقت کہاں ہے، تو ذرا دیکھو یہ آگ جو چل رہی ہے اس کا رخ کہاں؟ اس نے جب دیکھا غور سے دیکھا، اس نے کہا امام صاحب اس کا رخ تو چاروں طرف ہے، آپ کا رخ تو ایک طرف ہے نہیں۔ فرمایا جس طرح آگ یہ مجازی روشنی ہے اس کا رخ چاروں طرف ہو سکتا ہے، وہ حقیقی خالق کائنات مالک جس نے لفظ کن کے ذریعے پوری کائنات کو بنایا ہے اس کا رخ بھی ایک طرف
نہیں ہے، اس کا رخ بھی چاروں طرف ہے، وہ ہر طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جہاں تک اس کا یہ چوتھا سوال کرنا کہ اللہ رب العزت کی بات ترتیب ہے، ہر انسان کی مخلوق کی ہوتی ہے، اللہ کے بعد فرشتے، فرشتے کے بعد جنات، جنات کے بعد مخلوق جو ہے دیگر انسان، اللہ سے پہلے کیا تھی؟ تو فرمایا امام صاحب نے تجھے گنتی آتی ہے، پہاڑے آتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے بالکل بڑے فخر سے کہنے لگا، ہزاروں لوگ وہاں بیٹھے ہیں جناب، مجھے آتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا ذرا پڑھ کے سنا۔ امام صاحب نے شرط لگا لی، فرمایا 10 سے اوپر کی جانا، آپ نے 10 سے نیچے کی طرف آنا، گنتی اوپر کی طرف نہیں ہے، نیچے کی طرف آنا۔ اس نے گنتی شروع کی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 موزوں کی۔ امام صاحب نے فرمایا آگے کیوں نہیں؟ فرمایا اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں، اس سے پہلے تو کوئی چیز نہیں، اس سے آگے جو ہے وہ 2 3 آگے ان سے ہے، پیچھے تو نہیں۔ فرمایا جس طرح اللہ کے بعد ساری مخلوق کی ترتیب ہے، اللہ سے پہلے کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ جس طرح گنتی آپ نے پڑھی ہے میرے سامنے، گنتی کے بعد سارے ہندسے ہیں، اس سے پہلے کوئی ہندسہ نہیں، اسی طرح اللہ کے بعد ساری مخلوق ہے، اللہ سے پہلے کوئی مخلوق نہیں، وہ ہندسہ لے کر بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ اب جانے لگا امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کوئی تسلی ہمیں بھی تو دے دو، کوئی کلمہ کوئی کچھ ہے؟ کہا امام صاحب میں لے کر آتا ہوں جناب، میں سب کو لے کر آتا ہوں، محمد کا کلمہ پڑھ کے انہیں مسلمان کر دو۔ وہ لے آیا، ان علوم نبویہ اور عقلیہ سے متاثر ہو کر ایک آدمی آیا، سینکڑوں لوگ محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ رحمتوں کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال پتہ نہیں ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو دین دیا ہے، جو علم عطا فرمایا، اس علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ میرے بھائیوں، قدردانی کرنے والے بن جاؤ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں 10 دنوں سے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں پھر بھی نیکیاں کما رہے ہیں، لیٹے ہوئے نیکیاں کما رہے ہیں، بیٹھے ہوئے نیکیاں کما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں، اور جناب ذکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ہر جمعے میں آئے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، تواضع و عجز و انکساری کے ساتھ مسجد میں آئے، خاموشی کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کے، خاموشی کے ساتھ سنتیں اور نوافل ادا کر کے گھر میں چلے گئے۔ ایسے جمعہ المبارک کے دن آنے والے نمازی اور امتی کے لیے میرے نبی نے کیا خوشخبری سنائی ہے؟ فرمایا ایسے امتی کے ایک ایک قدم پہ اللہ 10 لاکھ نیکی عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 10 لاکھ گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ میں سے وہ لوگ جو پہلی اذان سن کر مسجد میں آ گئے، خطیب کے ممبر، اب آپ پہلی صف میں جو بیٹھے ہیں، بالکل جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ خوش نصیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو جمعہ المبارک کے دن پہلی صف میں ممبر کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنے گا، قیامت کے دن اسی طرح اللہ کے دربار میں پہلی صف میں بیٹھ کر اللہ کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا پہلے آپ آیا کریں گے اتنا ہی آپ کو افضلیت ملے گی۔ تو کل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی فضل و احسان کے جو ہے اس کا ہم پر احسان ہے کہ ہم نے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جس شخص پر زکوٰۃ بنتی ہے، فرض ہے، اس شخص کے ذمہ جو ہے وہ فطرانہ واجب ہوتا ہے، عید سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کر دے۔ فطرانہ ادا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے جو رمضان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی روزوں میں، کوئی جناب ذکر اذکار میں، کوئی تراویحوں میں، کوئی قرآن پڑھنے میں اور نفلی نمازوں میں، تو یہ فطرانہ ادا کرنے سے اللہ ان کی ساری کمیاں دور فرما کے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہو، اپنے بھائیوں کی طرف سے دے سکتے ہو، بڑے چھوٹوں کی طرف سے دے سکتے ہیں، اور غریبوں کی جو ہے ان کو بھی دیا کرے، کیونکہ صدقہ فطر تو ہوتا ہی غریبوں کا ہے۔ ان بیچاروں کے پاس جائیں گے یہ پیسے، وہ کپڑے لیں گے، خوشیاں منائیں گے، دعا کریں گے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، حضرت حسن حسین چھوٹے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے۔ آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے کوئی بچے بیچارے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ رو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازوں کو اتارا اور بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، میرے ماں باپ ہوتے تو مجھے بھی کپڑے لے کر دیتے،
مجھے بھی پہناتے، میرے پاس بھی خرچہ ہوتا، میں بھی ان بچوں میں رہ کر خوش ہو رہا ہوتا۔ تو آج نہ تو میرا ماں ہے، نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نواسوں کو، حضرت حسن و حسین کو اتارا اور اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے انگلی میں انگلی ڈال کر واپس اپنے گھر لے گئے۔ حضرت حسن و حسین بھی جو کندھوں میں سوار ہو کر آ رہے تھے، واپس ان کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں، اور وہی شخص جو ہے وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، پینے کے لیے کچھ ہے، کوئی اچھا لباس ہے تو اس بچے کو پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس بچے کو خوشبو لگائی۔ حضرت عائشہ اس کے جسم پر پانی ڈال رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اس بچے کے جسم پر ہاتھ مار رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان غریبوں کی عید نہیں ہوگی، میں محمد اس وقت تک عید نہیں پڑھوں گا۔ اس بچے کو ساتھ لیا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، پھر اس کے بعد اس بچے کو سے پوچھا کہ بتاؤ پچھلے سال اس سے پہلے جو ہے آپ کا باپ زندہ تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ زندہ تھا۔ تو آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے کیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے باپ نے تجھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے کس انداز میں بنا دیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا، یار اس بچے نے کہا یا رسول اللہ کہ میری انگلی میں انگلی پکڑ کے لے کے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی بھی اسی طرح انگلی پکڑ کے اس کو مسجد نبی میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ان بچوں نے دیکھا یہ بچہ ابھی تو ہمارے پاس رو رہا تھا، آج اچھے کپڑے اور خوشبو لگا کر آ گیا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تو کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آج کے بعد حضرت عائشہ تیری ماں بن جائے گی، محمد الرسول اللہ تیرے باپ بن جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کتنا خوش ہوا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے کہ جس کی ماں حضرت عائشہ بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ بن جائے۔ تو میرے بھائیوں آپ کو چاہیے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے، غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اسے دھکارا نہ کرے، خدا را اسے دھکے نہ دیا کرے، نہیں دینا اسے کہہ دو بھائی اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پورے ایک تو دیتے کچھ نہیں، ادھر گالیاں نکالے، نہ کوئی عورت کا لحاظ ہوتا ہے نہ مردوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ ایسا کام نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غریبوں سے محبت کرو، غریبوں کی مجلس بیٹھا کرو، انہی کی محبت کی وجہ سے تمہیں جنت بھی ملے گی، محمد کی غلامی بھی ملے گی۔ میرے بھائیوں میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں ان کا اعتکاف میں بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کرنے سے پہلے عید کی نماز کا اعلان سن لیں۔ انشاءاللہ اس عظیم ادارے کی جامعہ مسجد میں ٹھیک 7:30 بجے نماز الفطر ادا کی جائے۔